ہے اور نہ اپنے جوابات دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے جیلوں میں جاؤ. اور وہ لوگ جو 2 دن جیل میں رہ کر جن کی آنکھیں بھر آتی ہیں وہ جیل بھریں گے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیل بھرے تحریک کس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. وہ لوگ جو اس کی سیاسی انتقام کا نشانہ بنے، جو الحمدللہ عدالتوں میں جواب دیے، ثبوت دیے، اپنی بے گناہیاں ثابت کی، 40 سال کا جواب دیا، اور اس میں چاہے مسلم لیگ نون کی قیادت ہو، وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں جیل بھرو تحریک کی. تم جیل بھرو تحریک، اور صرف کچھ نام آپ کے سامنے. آصف علی زرداری صاحب 248 دن جیل میں رہے. فریال صاحبہ عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے اور جان بوجھ کر ٹی وی چینلز کو کہا کہ یہ فوٹیج دکھاؤ. کسی کی بہن تھی نا، 210 دن جیل کے اندر رہی. نواز شریف صاحب 374 دن جیل کے اندر رہے. مریم نواز شریف صاحبہ 158 دن جیل کے اندر رہیں. رانا ثناء اللہ صاحب 174 دن اس جیل اور اس سزائے موت کی چکی میں رہے جس کے اندر کیڑیاں چھوڑی تم نے. ان کو شوگر کی دوائی نہیں دیتے تھے، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، ان کو آنکھ کی دوائی نہیں دیتے تھے، اور وہ شیر کا بچہ عدالت آتا تھا تو منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا. آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا کہ ایک شکوہ بھی کیا ہو رانا ثناء اللہ صاحب نے؟ مریم نواز شریف صاحبہ جس کمرے میں رہتی تھی، پردے کے اس طرف اس خانہ تھا، باتھ روم بنایا ہوا تھا اور فلش تھا جہاں وہ نماز کے لیے سجدہ کرتی تھی. کبھی منہ سے یہ آواز سنی آپ نے؟ اس کے بعد صفدر صاحب 53 دن جیل میں رہے. خواجہ آصف 176 دن جیل میں رہے. حمزہ شہباز 627 دن جیل میں رہے. حمزہ شریف 627 دن. شاہد خاقان عباسی 222 دن جیل میں رہے. مفتاح اسماعیل 142 دن جیل میں رہے. شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر تھا، جو تم جیل میں ڈالتے تھے، جھوٹے الزام لگاتے تھے، تمہیں پھر بھی اس ملک کی خاطر میں ساکے معیشت کے اوپر کہتا تھا آؤ بیٹھو، اور آج بھی تم گالی دیتے ہو تو وہ کہتا ہے دہشت گردی کے لیے آ کر بیٹھو. 340 دن جیل میں رہے. احسن اقبال صاحب 64 دن جیل میں رہے. تو اس لیے تمہیں جیل بھرنے کی تحریک کا اعلان نہیں، تمہیں ڈوب مرنے کی تحریک کا اعلان کرنا چاہیے. عمران خان صاحب تم کس کو بے وقوف سمجھتے ہو؟ تم صرف جیل بھرنے کی تحریک، وہ لوگ اگر تم واقعی جیل بھرو تحریک جو نہ تم میں اہلیت ہے، نہ تم میں قابلیت ہے، نہ تم میں حوصلہ ہے، ایک ڈرپوک شخص، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بختر بند زبان پاک کے اندر 4 مہینے سے ٹانگ کا بہانہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جیل بھرو تحریک. اور اس پہ سعد رفیق صاحب 462 دن جیل میں رہے. سلمان رفیق صاحب، قمر الاسلام، میں کس کس کا نام لوں یہ. اور پھر میڈیا، میر شکیل الرحمان کو جیل میں ڈالا صرف یہ میسج دینے کے لیے کہ اگر میر شکیل الرحمان جیل میں جا سکتا ہے تو میڈیا کا ہر شخص جیل میں جا سکتا ہے. آج غلط موازنہ کیا جاتا ہے. وہ صحافی جو کارکن ہیں دوسری جماعتوں کے، وہ صحافت نہیں ہوتے. وہ کہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے. میڈیا کی بچیوں کے گھر کے باہر اغوا کر دو، پیٹ میں گولیاں مار دو، پسلیاں توڑ دو، ناک کی ہڈیاں توڑ دو، قلم چھین لو. عرفان صدیقی صاحب کو جیل میں ڈالا. میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ ان کو جیل میں ڈالا، خوشی خوشی ہنستے ہنستے جیل میں گئے، اور جس دن رہائی اور بیل کرائی، انہوں نے بیل ہوئی ان کی عدالت سے، جس دن ان کی بیل ہوئی اس دن ان کو جیل کے فرنٹ ڈور سے باہر نہیں آنے کا حوصلہ دیا گیا. ان کو موٹر بائک پہ بٹھا کر پچھلے دروازے سے ہڈیالہ کے ایک پیٹرول پمپ پہ چھوڑ دیا گیا. یہ ہے وہ تمام چیزیں جو پاکستان کی عوام کو پتہ ہیں. کوئی 2 دن جیلوں میں رہ کر باہر آ کے آنکھیں نہیں بھرتا تھا، اور جن کی آنکھیں 2 دن جیلوں میں رہ کر بھرتی ہیں وہ جیل بھرو تحریک میں حصہ نہیں لیتے، وہ جیلیں نہیں بھرتے. اور پھر آخر میں اس سے پہلے کہ فیصل آپ سے بات کرے، آپ کو جواب دینا پڑے گا. معیشت کی تباہی کا دینا پڑے گا، ملک کے اندر دہشت گردی کا دینا پڑے گا. آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کیوں دہشت گردوں کے حوالے کیا، کیوں آپ نے ان کے دفتر کھلوائے، کیوں آپ نے وہ تمام کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کے انتظامات نہیں کیے، پولیس کو اکوپ نہیں کیا. آج ہمارے پولیس والے ہتھیلی کے اوپر رکھ کر شہادتیں دیتے ہیں صرف خیبر پختونخوا اور پاکستان کی عوام کے حفاظت کے لیے. ہمارے سروں کا تاج ہیں وہ، لیکن ان کی حفاظت اور ان کو تحفظ آپ نے دینا تھا. پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف تحفظ آپ نے دینا تھا.
کیونکہ آپ اس کرسی پر، اس اقتدار پہ مسلط تھے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی. آج ہفتہ پہلے آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، اور سوال کا جواب پوچھتے ہو بے شرم آدمی دوسروں سے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے. رجیم چینج کی بات کرتے ہو کہ ہمیں اس لیے دھمکایا جا رہا ہے، ہمیں اس لیے ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں اس لیے خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ ہم رجیم چینج کی بات کرتے ہیں. وہ رجیم چینج جو محسن نقوی نے کی تھی آپ کے مطابق. آپ نے کہا کہ محسن نقوی نے میری گورنمنٹ بدلی تھی، جو امریکہ سے شروع ہوئی، سائفر سے شروع ہوئی، جس کے خلاف کھیلنا تھا. اس کے بعد وہ پہنچی شہباز شریف پہ، اس کے بعد وہ پہنچی آرمی چیف باجوہ صاحب پہ، جن کو آپ نے بند کمرے میں ایکسٹینشنز دیں، اور آپ نے کہا یہ کہتے تھے این آر او دے دو، تو اس کو این آر او دے، جو کہتا تھا این آر او دو، اس کو ایکسٹینشن دے رہے تھے. اس لیے دو باتیں، معیشت کا جواب بھی دینا پڑے گا، اس مہنگائی کا جواب بھی دینا پڑے گا، ملک کے اندر جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کا جواب بھی دینا پڑے گا. باقی میں ایک بات، آپ کہتے ہیں نا عدالت دیکھ رہی ہے، عدالتوں کی طرف عوام دیکھ رہی ہے، یہ بات ابھی عمران خان صاحب نے اپنی اسی تقریر میں کہی، تو بالکل عوام عدالتوں کی طرف ہی دیکھ رہی ہے جہاں آپ کو ایسے ریلیف مل رہا ہے، دا فاسٹسٹ ریلیف. اور اگر میں نے اس دن بھی کہا تھا اگر الیکشن کمیشن کو گالی دی جائے گی تو یہ کہیں رکے گا نہیں معاملہ. تو عدالتوں کی طرف عوام دیکھ رہی ہے، اور عدالتوں کو چاہیے کہ سب باتیں چھوڑ کے صرف 63(1) آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن جو کیا کہتا ہے، جو کہتا ہے a person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of Majlis Shura Parliament if he is of unsound mind and has been so declared by a competent court. تو یہ جو باتیں نا آج کل کر رہے ہیں عمران خان، یہ کوئی ذہنی باشعور شخص نہیں کر سکتا. جس کی ذہنی حالت ٹھیک ہو وہ ایسی باتیں نہیں کرتا جو یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. تو عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے عوام کے 63(1)